السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام لوگوں کو سلام. وطن عزیز سے دور دیار غیر میں جو لوگ ہیں ان کو دل کی گہرائی سے سلام، اور میرے ریاست کے لوگوں کو پیار بھرا سلام. محترم ناظرین، یہ ہے جھالا یوسیچیوٹ، تحصیل دھیرکوٹ، ڈسٹرکٹ بآزاد کشمیر. ڈھلتی رات ہے، کیمرے میں LA14 دھیرکوٹ کی رونق نے مجھے جوائن کیا ہے. بہت سے لوگوں کا کہنا تھا ایکچولی کہ ساجد اقبال عباسی صاحب کی جو لائف ہے، جو پیچھے ان کی لائف گزری ہے، تو اس سے ریلیٹڈ کچھ باتیں آپ لکھیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ لکھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، تو آج انہی کی زبانی کچھ باتیں سن لیتے ہیں پروگرام کے پہلے ہاف میں، اور دوسرے ہاف میں انشاءاللہ ان سے اور اس سے بھی زیادہ دلچسپ باتیں ہوں گی. بھائی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ. بہت سے لوگوں کا سوال ہے، چونکہ میں نے بتایا بھی ہے لوگوں کو کہ یہ جو آپ کے سامنے شخصیت تشریف فرما ہے یہ جھالا سے ہے. ان کے آباء و اجداد کا تعلق چڑھالا سے ہے. یہ جب لڑکپن میں تھے، بچپن میں تھے، ان کے والد صاحب ایک چوکیدار تھے ایک بازار کے. یہ ایک ایسا شخص ہے کہ جو جھالا سے ڈگری کالج دھیرکوٹ میں جاتا تھا اور اس کے پاس جیب میں کرایہ نہیں آتا تھا. یہ ایک ایسا شخص ہے جو یہاں سے جو ریڈ فاؤنڈیشن اسکول ریالہ ہے، عبید الرحمن صاحب کا اسکول، وہاں جا کے ٹیچنگ کیا کرتا تھا. یعنی اپنے فیس کے لیے، اپنے کرائے کے لیے، اپنے خرچے کے لیے اس آدمی کے پاس پیسے نہیں تھے. اب میں بھی سننا چاہتا ہوں، عوام بھی سننا چاہتی ہے کہ اس شخص کے اندر کیا ایسے اوصاف تھے کہ اس کو نوازا گیا، یا یہ کیا ایسا کام کیا کرتے تھے بچپن میں، لڑکپن میں، کہ یہ یہاں سے دبئی جاتے ہیں کام کرنے کے لیے. امپورٹنٹ بات آپ سے میں ایک اور شیئر کر لیتا ہوں کہ راجہ سعادت خان جو دھیرکوٹ والے ہیں کرکٹر، یہ اور ساجد اقبال عباسی صاحب ایک ہی فلائٹ سے دبئی گئے تھے. دونوں ہی بہت اچھے سیٹ ہیں. بھائی صاحب، پبلک سننا چاہتی ہے اسپیشلی آپ کا بچپن، آپ کا لڑکپن، دبئی سے پہلے کی لائف. اقبال کا ایک شعر ہے کہ گزر جا سیل تند ہو کوہ بیاباں سے، اور گلستان راہ میں آئے تو حریروں پر نیا ہو جا. یہ ایک انڈین خاتون ہے، وہاں دبئی ہوتی ہیں، بڑی پڑھی لکھی. وہاں لکھنؤ میں وہ ایک کالج کی پروفیسر ہیں. تو انہوں نے ایک دن، اکثر مجھ سے ملتی رہتی ہیں، تو جب وہ مل کے مجھ سے گئی تو بعد میں انہوں نے کہا میں نے آپ کے لیے ایک شعر میں پیش کرتی ہوں جو آپ کے مزاج کے مطابق ہے. تو یہ شعر انہوں نے مجھے بھیجا کہ جی آپ بیسیکلی اس طرح کے مزاج کے ہیں. تو میں یہی کہتا ہوں کہ آپ زندگی میں اس طرح سے چلیں کہ جیسے پانی اپنا راستہ بناتا ہے نا، پہاڑ بھی پانی کے راستے میں آ جائے تو وہ پانی اپنا راستہ خود بنا کے دائیں بائیں سے نکل جاتے ہیں. اور پھر جب وہ پانی اس مشکل صورتحال سے، اس پہاڑ جیسی اس رکاوٹ کو دائیں بائیں سے راستہ بنا کے نکلتا ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ اگر جب آپ پھر اگر آگے چل کے گئی گلستان آئے تو آپ نرم ہو جائیں، جیسے ابریشم کی طرح نرم ہو جائیں، اتنے نرمی دکھائیں آپ. تو بیسیکلی یہی زندگی کا حاصل ہے. اور جہاں تک تکالیف کی آپ نے بات کی، تو یہ دنیا کا، اللہ کا دستور ہے. یہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ جب ایک بکری آگے آگے دوڑ رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، پورا دن اس بکری نے ان کو، وہ آگے بھاگ رہی ہے، پیچھے موسیٰ بھاگ رہے ہیں اس کو پکڑنے کے لیے. اور یہ حکایت میں ہے یہ بات. اور بھاگ بھاگ کے یہ اللہ کی قدرت تھی، کوئی بھاگ بھاگ کے تو
کوئی شام کے ٹائم جا کے وہ بکری رکی اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑا. وہ پکڑا ہی نہیں دے رہی تھی ان کو. تو پکڑنے کے بعد اتنی تکلیف، ریاضت اور پسینہ، مشکل صورتحال کے باوجود جب اس کو پکڑا انہوں نے، تو پکڑنے کے بعد اس بکری کو وہ کہتے ہیں کہ اب بکری تو نے اپنے آپ کو کیوں اتنے تکلیف میں ڈالا. خود کو انہوں نے نہیں کہا. تو اس وقت اللہ نے کہا کہ یہ بندہ نبوت کے لیے تیار ہے، اس کو نبوت عطا کی جائے. تو بیسیکلی یہ ہے کہ ساری چیزیں آپ تکلیفیں اپنے اوپر لیں، لیکن آپ شکوہ اور گلہ نہ کریں. یعنی پوائنٹ بھی نوٹڈ کہ انہوں نے بہت سی تکالیف کو برداشت کیا لیکن شکوہ نہیں کیا. اللہ کے حضور آپ نے شکوہ کبھی نہیں کیا. دیکھیں، شکوہ اس کانٹیسٹ میں کئی دفعہ میں اللہ سے ایک چیز ہمیشہ مانگتا تھا، اور بچپن سے. دیکھیں، ایک چیز تو سمجھنے والی یہ ہے کہ غلطی پہ انسان کی سرزنش بھی ہوتی ہے، اس کو سزا بھی ملتی ہے، اس کو معاف بھی کیا جا سکتا ہے. اگر غلطی کریں آپ کی سرزنش ہو، آپ کی تذلیل ہو، آپ کو سزا ملے، آپ صبر کریں، اس کا نام صبر نہیں ہے. وہ تو انصاف ہے، وہ انصاف آپ کو ملا. صبر، میں آج کے نوجوانوں کو یہ تربیتی بات کرنا چاہتا ہوں کہ صبر کیا ہے. صبر یہ ہے کہ آپ کو بنا کسی قصور کے، بنا کسی غلطی کے آپ کو کوئی سزا ملے، تو وہاں آپ اگر خاموش رہیں، وہاں آپ اچھا ریئیکشن دیں، وہاں مس بیہیو نہ کریں، وہاں آپ صبر کا مظاہرہ کریں، تو اصل صبر وہ ہے، اور یہی صبر ہے. تو اس لیے بعض دفعہ انسان کو یہ ساری چیزیں سہنی پڑتی ہیں، تو وہ سہ لیں آپ، اور بلا وجہ سہ لیں، تو تب جا کے اگر اس پل صراط کو آپ عبور کریں، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد آپ کے لیے راستے کھلتے ہیں، اور آپ کے لیے زندگی آسان ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں، زندگی آئیڈیلزم کا نام نہیں ہے، زندگی اپنی مرضی سے جینے کا نام نہیں ہے. یہ آج کے نوجوانوں کو یہ میں کہنا چاہتا بھائی ہوں. صاحب، کوئی ایسا مرحلہ آیا ہو آپ کی لائف میں، جو پچھلی لائف گزری ہے، جس میں اس وقت آپ کی کیا تھنکنگ ہوا کرتی تھی جب آپ کے پاس، ساجد کے پاس کرایہ نہیں ہے، ساجد کالج جا رہا ہے، یا ساجد ٹیچنگ کے لیے جا رہا ہے، یہاں سے اس کے لیے جیب میں رینٹ نہیں ہے کہ وہ گاڑی میں سوار ہو کر اسکول میں جائے؟ کیا جذبات ہوا کرتے تھے، کیا سوچ آیا کرتی تھی؟ انصر، ایک انگریزی کی کہاوت ہے کہ ایوری سکسیسفل پرسن ہیز اے پینفل اسٹوری، اینڈ ایوری پینفل اسٹوری ہیز اے سکسیسفل اینڈنگ. کہ ہر تکلیف کے پیچھے ایک دکھ کی کہانی ہوتی ہے، ہر کامیابی کے پیچھے، ہر انسان کی کامیابی کے پیچھے ایک دکھ بھری تکلیف ہوتی ہے، اور اس دکھ بھری تکلیف کا جو اینڈ ہوتا ہے وہ آپ کی کامیابی ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ایک پیکج ہوتا ہے. تکلیف آپ اٹھاتے ہیں، اٹھاتے جاتے ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس تکلیف کو پھر آپ نعمت سمجھنے لگتے ہیں کہ وہ بہت بڑی نعمت تھی. تو اس لیے یہ سارا کچھ کر گزرنے کے بعد جو انسان کو ملتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک امتحان ہوتا ہے کہ پھر انسان کس طرف جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مقام شکر ہوتا ہے انسان کے لیے. اب بھائی صاحب، پھر بھی جو آپ کا وہ وقت تھا، اس میں ایک تو یہ تکلیف ہوتی تھی کہ یار آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کے علاوہ اضافی مشکلات کیا ہوتی تھی، اور پھر اس دور میں آپ کیا کرتے تھے؟ زیادہ آپ کی کیا ایکٹیویٹیز ہوا کرتی تھیں؟
آپ کیا پسند کرتے تھے؟ کیا پسند اور ناپسند آپ کی کیا تھی؟ دیکھیے، میں زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہوا، کسی بھی لمحے؟ کسی ایک لمحے بھی۔ ہم، میرے پاس وسائل نہیں تھے، میرا اتنا اسٹرانگ بلیو اللہ کے اوپر ہوتا تھا کہ جس دن میں اس قابل ہوا، جس دن یہ برتن تیار ہوا، اس دن یہ بن جائے گا۔ کیا بات ہے! اور تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو جو عطا کیا گیا ہے آپ کی قابلیت پر ملا ہے، یا یہ رب کی خاص عطا ہے؟ یہ رب کی خاص اور خاص الخاص عطا ہے۔ محنت سے نہیں ملتا، یقین سے ملتا ہے۔ یقین جانے، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ کسی کو اوور نائٹ کروڑ پتی بنا دے، اللہ کسی کی لاٹری لگا دے۔ میں لاٹری سے میں پناہ مانگتا ہوں کہ یہ اتنا ایک مشکل ذمہ داری ہے، یہ دنیا کے وسائل مل جانا، دنیا کی یہ رنگینیاں، یہ آسائشیں مل جانا، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی ایک طرف عطا، اور اس کے ساتھ پھر ایک بہت بڑی ذمہ داری، ایک بہت بڑا امتحان، ایک بہت بڑی آزمائش۔ تو میں ہمیشہ اللہ سے کہتا ہوں کہ یہ جو اوور نائٹ ارب کروڑ پتی بن جانا، یہ لاٹری لگ جانا، اللہ اس سے میں پناہ مانگتا ہوں، اس لیے کہ جب برتن نہ ہو اور اس میں ڈل جائے تو وہ پھر چھلکنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر چھلک جائے وہ تو پھر بہت سارے لوگوں کو وہ خراب اور گندا کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک آزمائش ہوتی ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس آزمائش کے اوپر ہمیں پورا اترنے کی توفیق دے۔ اچھا، اس موضوع سے ریلیٹڈ آخری سوال ہے میرا کہ آپ نیچے سے اوپر کی طرف گئے ہیں، آپ کو عطا کیا گیا ہے، دبئی میں آپ کا بزنس سارا کرائے کا ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، وہاں چونکہ آپ کے پاس نیشنلٹی نہیں ہے نہ وہ دیتے ہیں، تو کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہے، لوگ آپ کے پیچھے آگے پیچھے اس لیے لوگ منڈلاتے ہیں، تو آپ نے کوئی متبادل بندوبست کیا ہوا ہے؟ لوگ آگے پیچھے منڈلاتے ہیں، اور آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ جب نہیں منڈلائیں گے تو میں مر جاؤں گا؟ نہیں، مریں گے تو تو تب جب اللہ کا حکم ہوگا، یا میں آ رہا، مریں گے تب بھی اور سب بھی۔ منڈلانا کوئی خدا نہ خواستہ کوئی میرا آئیڈیلزم ہے، یا کوئی میں یہ خواہش رکھتا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور عنصر ایک شخص جو آج سے 20 سال پہلے جہاز کا کرایہ کسی سے لے کے یہاں سے گیا، اور وہ آج یہاں پہنچا ہوا آپ کے سامنے بیٹھا ہوا جو آپ باتیں کر رہے ہیں، میں تو کبھی اس کو معیار نہیں کہتا، اس مال و دولت کو کبھی معیار نہیں کہتا، ان چیزوں کو کبھی معیار نہیں کہتا۔ وہاں جا کے تھوڑا بہت کام کیا، اللہ نے یہاں تک پہنچایا۔ بھائی، میری اور آپ کی سوچ تبدیل ہو سکتی ہے، اللہ کی طاقت میں کمی تو نہیں آ سکتی، ایسا ہی ہے، بے شک، اس کی قدرت میں کمی تو نہیں آ سکتی۔ بے شک۔ تو جس اللہ نے یہاں پہنچایا، نہتا ایک شخص، 1 سال کے بعد میں نے اس شخص کو پیسے واپس دیے، وہ بھی میرے بھائی نے کسی سے ادھار، مجھے کوئی نہیں دیتا تھا ادھار، 6,000 روپے اس وقت ٹکٹ ہوتا تھا، مجھے کوئی نہیں دیتا تھا، وہ بھی میرے بھائی، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، آمین۔ انہوں نے کسی سے کرایہ لے کے مجھے دیا، اور وہ 1 سال 1.5 سال کے بعد میں نے واپس عطا کیا۔ تو کرائے کا ہے، تو دنیا میں برف کا کاروبار بھی تو لوگ کرتے ہیں، صبح لے کے وہ بیٹھتے ہیں، جس نے شام تک پگھل جانا ہوتا ہے، روزی وہ بھی کماتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ کے اوپر اتنا بلیو نہ ہو کہ کاروبار چھوٹ جائے گا، نیشنلٹی نہیں ملے گی، کرائے کا کاروبار ہے۔ بابا، دنیا ساری کرائے کی ہے، کیا لے کے جانا ہے ہم نے؟ سارا کچھ تو یہیں کرائے کا ہی ہے۔ محترم ناظرین، جو شخص آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، نیچے سے اوپر گیا اور
مجھے کہنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، لیکن اس سٹیپ میں یہ مجھے روک نہیں سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ ان کی وجہ سے برسر روزگار ہیں، بہت سے بیٹے اور بیٹیاں اس دھرتی کی ان کی وجہ سے پڑھائی کر رہی ہیں، بہت سے چولہے ان کی وجہ سے جل رہے ہیں۔ اور کسی کی وجہ سے نہیں جل سنیں رہے سنیں سر، اور کسی سوشل کوئی سیکٹر پہ میں ببنگے دول کہتا ہوں کہ یہ ساجد کسی کو روزگار تو دور کی بات ہے، کسی کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک لقمہ اس کی وجہ سے نہیں ہو سکتا جب تک اس میرے اللہ کی مرضی، اس کی عطا، اس کی نعمت، اس کی مہربانی، اس کی رحمت شامل حال نہ ہو۔ بے شک یہ بات اللہ بالکل کام سچ ہے، لیتا ہے، ہماری کیا اوقات ہے بھائی؟ سچ ہے، لیکن یہ ذریعہ ہے۔ کسی کو کچھ مل رہا ہے تو یہ ذریعہ بنے۔ آج بھی مجھے باغ سے ایک کسی خاتون کا میسیج آیا ہے، اس کی بیٹی کا کوئی ایشو ہے، وہ بھی بعد میں ڈسکس کیا جائے گا۔ لیکن ایسی بہت سی بیٹیاں، ایسے بہت سے لوگ جن کا کوئی وسیلہ نہیں ہے، جن کو دور دور تک کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا، وہاں اس بندے نے ان کا آگے بڑھ کر ان کا ساتھ دیا ہے۔ تو پھر میں ذوق سے کہتا ہوں، شوق سے کہتا ہوں، اہل 14 دھیر کوٹ کی رونق ساجد اقبال عباس۔ پھر لوگ کچھ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ ان کو ایسا تڑکا کیوں لگاتے ہیں بھائی، یہ تو سیاست میں تھے ہی نہیں، میں نے نام دیا تھا۔ اور میں ابھی کہتا ہوں، چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں، لیکن سیاست میں میری ان کے ساتھ دوستی نہیں ہے، وہ آپ سیکنڈ پارٹ میں آپ دیکھیے۔ تھینک یو سو مچ۔